کتبا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، افسران میں، وزراء میں، سفراء میں، حکمرانوں میں تکلیف اور سختی جھیلنے کی صلاحیت ہو، جیل کا سن کر واپس بھاگ گیا کہ چلو اٹک جیل کر، نہیں واپس جا رہا ہوں، جدہ ٹھیک ہے، آئس کریم تو کھاؤں گا. پمنڈرا روان دے نواز شریف وای د جمی قاتلا دا سے پمنڈلاړو چې ترړه واله چې ماسپخین کېدو بیا جده کې ګوشو چې لا پرتوک دنه پریوته چې دا اٹک جیل ورته خېلو یالته بزی یالته ماران لړما وینا ما بیا کوته شاباش. اور جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اول پاکستان اردو میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرا نواز شریف سے پہلا اختلاف اس وقت ہوا جب اس نے صدر امریکہ کلنٹن کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے تو میں خفا ہو گیا کہ میں اس کو صدر نہیں، بس بات پوری سن لیں. نواز شریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے کلنٹن گلیشیئر وغیرہ سیاچن کے مسئلے میں بھارت کے موقف ماننے کے لیے کلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. میرا پہلا اختلاف اس سے ہوا، یہ ہمارا لالا کہہ رہا ہے اور سنا گیا. آگے چلتے 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 ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا رچڑ ورچڑ کوئی ہے اجڑ کا بچہ کہ یہاں کرو یا نہ، اگر تم نے افغانیوں کے مقابلے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا ہم آپ کے ملک کو تس نس کر کے آپ کو 500 سال پہلے کے پرانے پہاڑوں میں بھیج دیں گے. تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں طالبان کا ساتھ دوں تو ہمارے ملک کے لوگ جاہل ہو جائیں گے، طالبان جاہل ہے. تو میں نے کہا کہ چلو امریکہ کی لالا چغل دلاتے کتنا خوفزدہ ہو گیا. یہی تو بات تھی کہ آپ نے اس کے متعلق کہا کہ انہیں اس نے کلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹھیک دیا اور اس نے بھی ٹھیک دیے. ای گناہیس کہ در شہر شمانیز شور، یہ طبقہ ہی وہی ہے کہ جن میں شدائد اور تکلیفیں جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء اس وقت بھی پائے استقامت اور آج بھی الحمدللہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. تو پہلا قاعدہ ظالم اور قاتل سے انتقام کا قانون ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلى. دوسرا قانون مال کی تقسیم قوانین شرع سے ہو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اور تیسرا قانون ملک میں افسران، وزراء، حکمران اور اونچے طبقے میں تکالیف اور شدائد سہنے کی صلاحیت موجود ہو. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ کراچی خالد دینہ ہال میں عدالت لگی تھی، شیخ الاسلام کی پیشی انگریزوں کے زمانے میں. انگریز جج نے کہا آپ کا نام حسین احمد ہے؟ جی میرا نام حسین احمد ہے. آپ دیوبند میں مدرس ہے؟ جی میں دارالعلوم دیوبند میں استاد ہوں. آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا. عدالت جھوم گئی. انہوں نے کہا پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے کہا آپ کو پتہ ہے دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں 4.5 میٹر کوڑا لٹا کفن کے لیے ساتھ لایا ہوں. شیخ الاسلام نے کہا جو میرے سر پر سفید کپڑا بندھا ہے یہ کوڑا لٹا ہے 4.5 گز کا، اور اسی اتنا ہی کفن سنت ہے، وہ ساتھ وہیں سے لائے. انگریز کچھ دیر سوچتا رہا، سمجھ گیا کہ اس عظیم ہستی کو ہٹانا آسان نہیں. حضرت کے جیل جانے کا حکم دیا. حضرت مسکرائے، فرمایا بہت معمولی سزا تجویز کیا، ہم آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں گے،
ہم آپ کو ہندوستان سے نکال کے رہیں گے. ہماری تحریک جیلوں کی نہیں ہے، ہماری تحریک آزادی کی ہے. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. قاضی صاحب کے والد مولانا قاضی عبدالرب یا عبد الودود نام ہے، شیخ الاسلام کے عاشق تھے. انہوں نے اپنے دو بیٹے مولانا عبد القدوس اور عبد الصبوح دیوبند سے فاضل کروائے. قاضی جی کا نام رکھا گیا تھا حسین احمد، اور یہ طالب علمی میں مولانا کہلاتے تھے شیخ الاسلام کی وجہ سے. اور آج وہ اس جماعت کا امیر ہے جس کو سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نے غلط کہا ہے. کتاب ایمان و عمل ملاحظہ، شیخ الاسلام کی کتاب ایمان و عمل. وہ کڑی، وہ چوکری، در بدر خاک در سر، جس نے اپنے دور میں پہلے باپ کو پھانسی کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا، خاوند کو جیل میں بند کروایا، وہ آج پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی ہدایات و قوانین نافذ کرتی ہے. لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتا. اور لوگ سمجھتے تھے یہ لیڈر ہے، وہ ڈیلر نکلے. لیڈنگ نہیں ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر مقدمات سے بڑے بڑے وہ ڈری ہوئی. یہ لالا بڑا خطرناک ہے، سب کو دباؤ میں رکھا ہے. ایک وہ اللہ کا نیک بندہ غیرتی باپ کا بیٹا فضل الرحمان ہے جو پائے استقامت سے حق کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اور تحریک میں ان کی مدد فرمائے. یہ دیوبندیوں کی صداقت کی نشانی ہے کہ آج پوری کائنات میں اس کے پائے کا سیاستدان نہیں ہے. سب ڈیلر، بکا ہوا مال، صبح و شام تبدیل ہو رہے. لیکن ایک فقیر منش بوریہ نشین دارالعلوم کا پڑھا ہوا دینی مدرسے کا فاضل، ایک فقیہ محدث مفسر کا عالم بیٹا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر سے اور دشمنوں سے بچائے اور ان کی جماعت کو اخلاص نصیب کرے. کہ جمعیت العلماء اسلام ہی رہے اور جمعیت ضمیر فروشان نہ بنے. جمعیت العلماء اسلام ہی اور جمعیت ضمیر فروشان نہ بنے. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے، بس کل یا پرسوں غلط نہیں روزہ ہو جائے اور دیکھا جائے گا کہ تم تفسیر میں کیسے جم کے بیٹھتے ہو. ابتداء میں غریب طالب علم بیٹھا رہتا، تیری کھائی ہوتی ہے خوب دہی اور وہ پراٹھے، اور یہ جو باہر والے ہیں نا، یہ ڈھیلے پاجامے والے، یہ چند دن نہیں آتے، ان کو نیند آتی ہے بہت، یہ رجی سو گیا شاباش. اس لیے سرمایہ وہ نہیں ہے، سرمایہ طلباء ہے، درس ان کا ہوتا ہے. وہ تو آپ کے توفیل جی بھی رہے ہیں اور الحمدللہ ثواب بھی کما رہے ہیں، اور ان کی کمی کوتاہی آپ کے تعاون و مدد سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. ان میں بھی بڑے مستقل مزاج ہے. لیسو سواء من اہل الکتاب، سب ایک جیسے نہیں. اور تم میں بھی ایسے ہیں جو کمروں میں سوئے ہوئے نکلیں گے اور ضرب یضربو کا گردان جاری ہوگا، خواہ زواد ہو یا زواد ہو، لیکن گردان تو ضروری ہے. اللہ. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا. تیسرا قاعدہ. اور چوتھا قاعدہ اللہ، چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ملک میں افسران، وزراء اور حکمران طبقہ ناحق مال نہ کھائے، رشوت خوری اور رشوت ستانی کی حرمت ہو، ان پر پابندی ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور حکمرانوں تک چغلیاں اور رشوتیں نہیں پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آیت نمبر 188.
یہ 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ کہ ظالم و قاتل سے ظلم اور قتل کے بدلے کا قانون موجود ہو. کتب علیکم القصاص فی القتلى. دوسرا یہ کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شریعہ ہو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیہ ان ترک خیرا. تیسرا قانون کہ لوگوں میں تحمل شدائد ہو اور تکلیفوں سے ڈر نہ رہے ہو. کتب علیکم الصیام، اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا پورا مہینہ. اور چوتھا یہ کہ ملک میں رشوت نہ ہو، حرام کاری نہ ہو، حرام خوری نہ ہو. آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. یہ 4 قاعدے آج پاکستان میں نافذ کرو اور پاکستان سعودی عرب کا مثال بن جائے گا. ہر جگہ امن، آشفتگی، حسن، خوشگواری اور بہترین فضائے، سرسبز و شاداب ماحول ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولین کے لیے. القتلی جمع قتیل، جیسے المرضى جمع مریض اور الشتى جمع شتیت. قتلی جمع قتیل ہے اور قتیل بمانے مقتول کے ہیں، جیسے جریح بمانے مجروح کے. فرض کیا گیا تم پر قصاص لینا مقتولوں کے لیے. آدمی قتل ہوا ہے. الحر بالحر، آزاد قتل ہوگا آزاد کے بدلے میں. والعبد بالعبد، اور غلام قتل ہوگا غلام کے بدلے میں. والانثى بالانثى، خاتون قتل ہوگی خاتون کے بدلے میں. کیونکہ زمانے جاہلیت میں مالدار لوگ اپنے غلام کے بدلے میں اصیل کٹواتا تھا اور خاتون کے بدلے میں مرد مارا جاتا تھا، اور ایک ایک حر کے مقابلے میں کئی مارے جاتے. قرآن مجید نے ان میں بھی مساوات پیدا کی. باقی تفصیلات فقہ اور تفصیلی احکام اپنی جگہ ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کسی کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ، قصاص آ رہا تھا اور اس نے دیت قبول کی. فاتباع بالمعروف، پس اتباع کی جائے دستور کے مطابق. واداء الیہ باحسان، اور دیت ادا کر لے اس کو احسان کے ساتھ. قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو، دونوں صورتوں میں 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ. لیکن قتل عمد میں بشدہ ہے، ابھی لینے، اور قتل خطا میں بسہلہ ہے، آرام سے لینے، 3 سال میں 4 سال. اور باقی شبہ عمد اور شبہ خطا، اس میں روزے وغیرہ ہیں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے ساتھ رب کی طرف سے. ورحمت، مہربانی ہے کہ جان کے بدلے میں مال قبول ہو رہا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، جس کی زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یعنی معاف کر دیا اور پھر بدلے لے لیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. یا اولي الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے کہ پرہیزگار رہو. اللہ اکبر. قصاص شریعت کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت کے قانون کے مطابق قصاص ہونا چاہیے. اور افغانستان میں طالبان بندوق سے مارتے تھے، انڈا دیوان میں ویشتوں کا. میں نے وہاں کے معتبرین علماء کو کہلوایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس آیت کے ذیل میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے بھی لکھا ہے کہ السیف محاء للذنوب، تلوار کے ذریعے یہ گناہ معاف ہوں گے. لہذا سعودی عربیہ میں اب بھی تلوار کے ذریعے سر قلم کیا جاتا ہے.
پنڈج بنی قصاص صحیح ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت. موت تو آئے گی، موت کا ایک دن معین ہے، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، موت تو برحق. امام شافعی کا کیا شعر ہے وہ، لا يمنع الموت بواب ولا حارس وأعيا دواء الموت كل طبيبي. موت کو کوئی چوکیدار اور گارڈ نہیں روک سکتا، اور موت کے آنے نے سب معالجوں کو، ڈاکٹروں کو بے بس کر دیا. لا يمنع الموت بواب ولا حارس وآیا دواء الموت کل طبیبی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض تم پر جب آنے لگے تم میں کسی کو موت، ان ترک خیرا، اگر چھوڑ رہا ہو مال. کیا فرض ہے؟ حضر کا فاعل الوصیہ، کہ وصیت کر لے. للوالدین، ماں باپ کے حق میں، والاقربین، رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق. حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. حدیث شریف میں ہے مومن جب رات کو سوتا ہو وصیت نامہ اس کے سرہانے رکھا ہوا ہو تاکہ رشتہ دار پریشان نہ ہو جائے. اور ہم کیا وصیت کریں؟ وہ تو کہتے ہیں ان طرح کا خیر ہے، ہم سے تو یہ خیر ہے جو آپ پڑھنے بیٹھے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اولاد میں صلاحیت رکھے تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا، اور اگر نہ ہو تو یہ سب ہماری اولاد ہے. کسی نہ کسی وقت تو کہیں گے کہ گھنٹوں ہمارے سامنے بیٹھ کر بزرگوں کے علوم کی روشنی میں ہمارے عقیدے اور عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو بزرگوں کا اور بعض علماء اور علوم کا تعارف تو کرتے تھے، اور کچھ نہ ہو تو ہمیں چھاؤں میں مہمان بنا کر بٹھایا تھا، پوری توانائی صرف کر کے ہمیں آرام پہنچانے کے درپے ہوتے. ان طرح کا خیر ہے تو ہم تو خیر چھوڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ قیامت تک احسن العلوم قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. ایسی بنیاد رکھیے، ایسے کلمے پڑھے ہیں. تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الاثار. خدایا اپنے دین کو تر و تازہ رکھے، اور خدایا ہم نے اس کو ذاتی وجاہت کا سبب نہیں بنایا. ہم تو فقیر و عاجز و مسکین ہیں، اور رب کریم ہم تو طالب علمانہ حیثیت پر فخر کرتے ہیں. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، اور نسیمی صبح تیری مہربانی. اور خدایا تیرے احسان و لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ آپ نے ایسے مبارک مہینوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک جگہ میں، مبارک کتاب کے لیے، مبارک علوم کے بیان کے لیے، مبارک لوگوں کے سامنے توفیق کی خیر نصیب فرمائی. تو اللہم لک الحمد والشکر. خدایا توفیق شکر نصیب فرما. فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اور وہ چھوڑ رہا ہو مال. خیرہ کے سامنے لکھو المال. الخیر یطلق علی امر رشد، والخیر یطلق علی مال، ہا ہونا یراد منہ المال. اتفق علیہ اہل العلم والاعمال. اتفق علیہ اہل العلم والاعمال. یہاں خیر سے مراد بالاتفاق مال ہے. اس پر ایک اشکال ہے کہ والدین کے تو حصے متعین ہے سورۃ النساء میں، اور حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، جو وارث بنتے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں.
عبداللہ ابن عباس سے دو قول مروی ہے. ایک قول یہ کہ یہ منسوخ ہے بآیت النساء، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، سہم فرض ہے اور وصیت درجہ استحباب میں ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امام شافعی اور امام محمد کے درمیان 60 مناظرے ہوئے. امام شافعی نے امام محمد سے پڑھا ہے، شاگرد ہے. پڑھنے کے بعد پھر امام محمد سے کچھ ایڑی بیڑی کرنے لگے. چنانچہ مولانا مفتی محمود نے امام شافعی کے قول کو بڑا لتاڑ کے رکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ علم اور دلیل سے تو حجت کی اجازت ہے، باقی میں ان کی امامت کو اور عظمت کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جواب یہ ہے کہ وصیت ذوالنوعین ہے، والدین کے لیے استحباباً ہے ان چیزوں میں جن میں وہ وارث نہیں ہے، اور رشتہ داروں کے لیے وجوباً ہے کیونکہ رشتہ دار تو وارث نہیں ہے. اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اقتران فی النظم اقتران حکم کو مستلزم نہیں ہے. اتم الحج والعمرۃ، تو حج جس طرح قطعی فریضہ ہے ایسا عمرہ نہیں ہے. تو اگر آیت کے اندر وصیت ذوالنوعین ہو، اس کا ایک نوع والدین کے لیے آیت نساء کے بعد استحباباً ہو، اور دوسرا نوع اقربین کے لیے بوجہ وارث نہ ہونے کے وجوباً ہو، تو لا حرج بل فیہ خیر کثیر. تفکر یطلب حقا علی المتقین، یہ حق ہے واجب کے حکم میں، اور متقین کر کے اشارہ ہے کہ والدین کے لیے مستحب ہے. فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ اس کو سنا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، بس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو بدلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے. مرحوم نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی ہے، پہلی بات یہ کہ اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو تو نافذ العمل ہے. دوسری بات یہ کہ وصیت ان کاموں میں ہو جو جائز ہو، اور مال بھی اس کا موجود ہو، تو 1/3 میں نافذ ہو جائے گی. 2/3 6,000 میں سے 2,000 میں، اور 4,000 رشتہ داروں کے ہو چکے ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو ڈر گیا وصیت کرنے والے سے، جنفا یک طرفی کا، او اثما یا گناہ کا. بات سنو، ایک آدمی نے دیکھا کہ میرا موسی مانا وصیت کرنے والا، اور موسیٰ لہو جس کو وصیت کی جائے اور جس کے لیے کی جائے، اور جس کو کہے اس کو کہتے وصی. موسی، وصی، موسیٰ لہو، 3 افراد وصیت میں کار فرما ہوتے. موسی تو چلا گیا، جس کو وصیت کی ہے موسیٰ لہو، اور جس کے لیے کی گئی ہے وصی، انہوں نے مل کر کے وصیت تبدیل کی. تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس نے یک طرفی بات کہی، سارا مال ایک بیٹے کو، سارا مال میری بیٹی کو، یہ یک طرفہ ہے. یا اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال فلموں میں، درگاہوں میں، 11ویوں میں، قبروں بنانے میں، اور بدعتیوں کے مدرسے اور مسجدیں بنانے میں، یہ اسم بدترین گناہ کی وصیت ہے. اس کی تبدیل کی اجازت ہے. فاصلح بینہم، فرمائیے تبدیلی نہیں، یہ اصلاح ہے. فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ایسے شخص پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وہ سن لے بات. اس سے فقہا نے ایک قاعدہ نکالا ہے، اور وہ قاعدہ اس طرح ہے کہ ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ، ناجائز وصیت ناجائز. تو مردے نے ایک گناہ کیا، وصیت کر کے گناہ کی، اگر آپ نے نافذ کر دیا تو دوسرا گناہ ہو گیا. مردے کے چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وصیت کو تبدیل کر لو.
فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو ڈر گیا موسی سے کہ اس نے یک طرف وصیت کی یا گناہ کی وصیت کی، فاصلح بینہم، انہوں نے رشتہ داروں میں اصلاح کی، فلا اثم علیہ، کوئی وبال نہیں اس اصلاح اور اس بدلنے کا، ان اللہ غفور رحیم۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے؟ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں میرا پیر صاحب جنازہ پڑھائے گا، فلاں شہر کا عالم دین آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا، یہ وصیت بھی ناجائز۔ جنازہ پڑھانا دو آدمیوں میں دائر ہے سلطان المسلمین کے بعد، یا میت کا ولی اور یا امام الحی۔ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ امام الحی جس کی اقتداء میں 5 وقت نماز وہ پڑھتا تھا یہ زیادہ اقرب ہے من الولی ومن سائر العالمین۔ تمام کتابیں بھری پڑی، میرا تفسیری فتویٰ تحریر اس میں آئی۔ برادر مکرم مولانا مفتاح اللہ صاحب نے استفتاء کیا تھا فقیر سے کہ میرے ہوتے ہوئے ایک مقتدی نے پیر صاحب سے جنازہ پڑھایا، حق میرا تھا یا اس کا تھا؟ جواب آیا ہے کہ حق امام الحی کا، حق امام الحی کا ہے۔ چنانچہ وفیہ حکایت ثانیہ، ایک اور حکایت آ گئی۔ اس محلے میں ایک آدمی مر گیا اور اس نے وصیت کی کہ مولانا سے تو ہیں لیکن ایک جماعت کے ایک پروفیسر کے لیے کہا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کہ وہ فرض کہاں پڑھتا تھا؟ کہا آپ کی اقتداء میں۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی نظریاتی اختلاف تھا؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیوں میرے خلاف وصیت کی؟ ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ، یہ وصیت غلط ہے۔ اور وہ تحریر جو مولانا قاری مفتاح اللہ کے نام جاری ہوئی تھی وہ نافذ کر دی۔ وہ جو جس کے لیے وصیت کی گئی تھی وہ آ گیا، بڑا چوڑا واسکٹ پہنا ہوا۔ میں نے کہا بس کچھ ٹھیک ہو کسی کونے میں کھڑا ہو گیا، میں نماز پڑھائی زور کی، اس کے بعد میں آیا جنازہ پڑھانے۔ میں نے کہا میں پڑھاؤں اور کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس نے مجھے کہا حضرت یہ تحریر آپ کی طرف سے شائع ہے، یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ کیا اس پر آپ خود عمل کریں گے؟ میں نے کہا بالکل۔ کیا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ امام الحی خود اس مہمان کو کہے کہ آپ جنازہ پڑھا لیں، تو آپ اس پر عمل کر لیں اور آپ مجھے اجازت دیں؟ میں نے کہا تحریر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جو جملہ لکھا ہے وہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ جب وہ مہمان صحیح العقیدہ ہو تو آپ صحیح العقیدہ نہیں، میں نے اس کی جماعت کا نام لیا۔ میں نے کہا اس پر اہل حق کا اجماع ہے کہ آپ گمراہ جماعت کے آدمی ہیں۔ آپ جائے مولانا سلیم اللہ خان کو، مولانا مفتی رفیع کو، مولانا عبدالرزاق اسکندر کو، مولانا اسفندیار کو، اہل حق علماء میں سے کسی کو لے آئے، میں کھڑے ہوئے مسلح سے پیچھے ہو جاؤں، لیکن جس جماعت کے آپ ہے وہ گمراہ جماعت ہے۔ اس لیے میں نے کہا صف سیدھی کرو، اللہ اکبر، جنازہ ہم پڑھائیں گے، ہماری تحریر کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے۔ ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ، الحمدللہ۔ پس جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے، جنفن کہ وہ یک طرفی کرے گا، او اسمن یا گناہ کی وصیت کرے گا، فلا فاصلح بینہم پس اصلاح ہو ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ایک مسئلہ اور پیش آیا ہے، یہاں ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حافظ منہمر شاہ رحمت اللہ علیہ،
درویش مسجد میں درویشی میں امام خطیب بہت نیک صالح بزرگان دین کا نمونہ تھا. انہوں نے میرے حق میں وصیت کی کہ یہ جنازہ پڑھائے گا، اور حسن اتفاق سے ان دنوں میں ہمارے ہاں جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی، محدث سرحد مولانا حسن جان، استاذ العرب والعجم مولانا شرلی شاہ، استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا عبد الحنان صاحب دامت برکاتہم، یہ سب ہمارے مہمان ہیں اور سب حافظ صاحب کے جاننے والے تھے. میں نے ان کے بیٹوں سے گزارش کی کہ یہ بزرگ چونکہ عموماً یہاں نہیں ہوتے، حسن اتفاق سے ہے، اگر حافظ صاحب کو یہ پتا ہوتا تو وہ میرا نہ کہتے، یہ لوگ جنازہ پڑھا گئے. تو محدث سرحد مولانا سنجان نے کہا کہ نہیں، ہم سب کا اتفاق یہ کہ آپ ہی پڑھائیں گے اور ہم بھی خوش ہوں گے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مالا مال کیا اس پر ہمیں فخر و شکر ہے. مجھے بازو سے پکڑا کہ آپ نے پڑھانا ہے، بس ٹھیک ہے آپ نے اکرام کر لیا. یہ ایک مسئلہ فرعی کہ اگر موسیٰ کے ہوتے ہوئے موسیٰ لہو ایک اور شخص بڑا آیا وہ تبدیل کر سکتے ہیں. نہیں، میری رائے یہ تھی کہ چونکہ یہ مجھ سے 1000 درجے لاکھ درجے افضل ہے، یہ لوگ پڑھا لیں. اور انہوں نے کہا کہ نہ، بلکہ آپ ہی اصل ہے اور حافظ صاحب کی خواہشات کا مجموعہ ہے. چنانچہ جنازہ ہم نے پڑھا. یہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ اس طرح اختلاف بھی کبھی فرعی پیدا ہو سکتا ہے.